یہاں اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ چشی دماغی دود یا ذہنی دود، میں کیا پاگل ہوں، ہے نا، یہاں سٹگما ہے. کشمیر لائف آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ سب ناظرین کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب. یہ ایک جانے مانے جنرل فزیشین ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں ایز پروفیسر ان پیتھولوجی اینڈ خاص کر ایک رائٹر بھی ہیں. انہوں نے کئی فارمیٹس پہ کام کیا ہے، وہ ناول ہو، شارٹ سٹوریز ہوں یا مائکرو فکشن ہو. یہ 10 سال جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی اپنا تحریری کام آگے بڑھا رہے ہیں. تو آج کی ملاقات میں آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی تحریری سفر کے بارے میں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شمارے میں خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں موقع دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اور جو آپ کا ابتدائی دلچسپی جو رہی ہے رائٹنگ میں وہ کس طرح سے شروع ہوئی، اور افسانہ لکھنے کا جو تھا آئیڈیا وہ کیسے آیا؟ جو سوال آپ نے پوچھا یہ میرے بچپن سے تعلق رکھتا ہے. میں نے سب سے پہلا مضمون جو میں نے لکھا وہ اسکول کی 8ویں جماعت میں لکھا ہے. اس کا نام تھا جنہیں دن میں 5 بار پکارا جاتا ہے، یعنی اذانوں کے بارے میں. تو ان دنوں میں مذہبی مضامین لکھتا تھا. تو یہ مضمون رامپور UP رسالہ نور میں چھپ گیا اور مجھے پہلا انعام ملا. پہلے انعام کے طور پر مجھے وہ رسالہ نور 2 سال مفت ملتا رہا. بات آگے بڑھی 8ویں جماعت کے بعد. ان دنوں یہ نہیں تھا انٹرنس 10+2. 9ویں جماعت میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ آگے کیا بننا ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ چشی آئیز فرسٹ فیشن تو ومن سے بچ کیا چی پارن. میں نے سوچ کر کہا ہم دونوں ماں باپ کے سامنے تو خاص کر باپ کے سامنے تو آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے مجھ سے. بس بنا رائٹر. وہ ہنس پڑے زور زور سے، ارے رائٹر بنا تو کیا. اس نے کہا کہ آپ کے انگریزی میں ماشاءاللہ 95% مارکس ہیں، میرے خیال میں ڈاکٹری آپ کے لیے اچھا رہے گا. تم ڈاکٹر بنو، رائٹر خود بخود بنو گے. ویژن کیا ہوتا ہے ماں باپ کا. تو یہاں میں آج کے نوجوانوں سے کہ ماں باپ کی ایک تو قدر کرو، دوسری ان کی بات مانا کرو. تو میں نے بات مانی اور وہی ہوا. میں ڈاکٹر بھی الحمدللہ ایک کامیاب ڈاکٹر بھی بنا اور ایک کامیاب رائٹر بھی بنا. یعنی میرا اور پہلا افسانہ آپ نے جو پوچھا، یہاں خواجہ ثناء اللہ بٹ تھے، وہ ایک مشہور صحافی تھے زبردست، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے آفتاب میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا سنڈے ایڈیشن، نوجوانوں کے لیے. 70s کی بات ہے. تو اس میں سب نوجوان افسانے لکھتے تھے. میں نے بھی ایک دن ایک افسانہ لکھا. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا عمر مجید کو دکھا. عمر مجید کو دکھایا، انہوں نے دوسرے سنڈے ایڈیشن میں چھاپ دیا. وہ نام تھا بدنصیب. وہ میرا پہلا افسانہ تھا. اس کے بعد آفتاب چلتے رہے جب تک میں ڈاکٹر بنا. اب تک سلسلہ چلتا رہا. یہ میرا افسانوی سلسلہ شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی کچھ حالات زندگی میں ایسے تھے کہ پیسوں کی ضرورت تھی. پیسہ اس وقت صرف ٹی وی ریڈیو میں ملتا تھا. کیونکہ میں میڈیکل کالج میں انٹر ہو چکا تھا، مجھے یا تو کوئی جاب کرنی تھی پیسہ کمانے کے لیے یا کچھ اور. وہ میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوا تھا. بہرحال کسی دوست نے مجھے کہا، میرا ایک دوست تھا ٹی وی میں، زاہد منظور صاحب، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا آپ یار ٹی وی کے لیے لکھو یا پیسہ بھی ملتا ہے. تو میں نے ٹی وی کے لیے ایک فلم لکھی. وہ 10 بار انہوں نے مجھے اسکرپٹ لکھوایا. اتنا تھا ان دنوں ٹی وی میں زور دیتے تھے اسکرپٹ پر. فلم ہٹ ہوئی اور میں ٹی وی کے لیے ایک جانا پہچانا رائٹر بنا. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. پھر آفرس آتے ہیں لیکھس بھی دوسرا لکھو. پھر ڈرامے لکھے، فلمیں لکھیں، پھر بہت کچھ لکھا. اور پھر وہ سلسلہ بریک ہوا. مجھے کسی وجہ سے اپنا کشمیر چھوڑ کر باہر جانا پڑا، مڈل ایسٹ جانا پڑا. وہاں 10 سال رہ کے واپس آیا تو پھر سے شروع کیا. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی.
صاحب آپ نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر سے اپنا MBBS حاصل کیا اور اپنا MD بھی کیا، تو میرا سوال ہے کہ کیا آپ کے اس میڈیکل کریئر نے، اس فیلڈ میں رہ کر آپ کے تحریری کام لائک رائٹنگ کریئر پہ کچھ اثر ہوا؟ بہت اثر پڑا، بہت اثر پڑا مجھے. بہت لوگ کہتے ہیں جو میری کہانیاں ہیں اگر آپ پڑھیں گی ان میں اکثر کوئی نہ کوئی میڈیکل ٹچ ہوتا ہے. نیچرلی ایک آدمی نے مجھے فون کیا ہے آپ نے فلانی کتاب پڑھی، فوری پڑھو. میں نے کہا یار میں دن میں 20 کتابیں پڑھتا ہوں. وہ حیران رہا کہ 20 کتابیں کیسے؟ میں نے کہا 20 پیشنٹ دیکھے، 20 ہسٹری. کیونکہ میں جو ہوں میرا اسٹرکٹ بیک گراؤنڈ سائیکالوجی ہے، سائیکیٹری. میں کاؤنسلر بھی ہوں، اس لیے میں پیشنٹ کے ساتھ بات کرتے کرتے کبھی تھکتا نہیں. میں پیشنٹ کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی میں نے دیا ہے. جب آپ پیشنٹ کی ہسٹری کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ڈائگنوسس ایزی ہو جاتا ہے. کسی وقت کوئی لڑکی آتی ہے مثلا وہ بے ہوش، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے، تو جب تک نا آپ ہر چیز، کہیں ٹیومر تو نہیں ہے، کوئی خاندانی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی لا افیئر تو نہیں ہے، کوئی انیمیا تو نہیں ہے، تو جب آپ پوری طرح جانچ کرتے ہیں تو آپ کو ایک کہانی ملتی ہے. میری ایک بہت مشہور کہانی، میں کیا کروں، ایک لڑکی پر ہے جو ڈپریشن میں، وہ کم از کم ہر میگزین میں شائع ہو گئی. تو آپ کا سوال معقول ہے، درست ہے کہ میرے میڈیکل ہونے سے میری رائٹنگ پر زبردست اثر پڑا اور مجھے بہت فائدہ ملا. شاید کہ اور باقی قلم کاروں کو کہانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، بننی پڑتی، مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا. اسی لیے جو میرے کرٹک ہیں، جو قاری ہیں، جو مجھے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نذیر مشتاق سیدھی طرح سیدھا لکھتا ہے. مطلب میں اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. وہی مطلب لڑکی آئی میرے سامنے بیٹھی، اس کا ڈریس کیسا تھا، اس نے کیا کہا، وہی ایک تھوڑا کرافٹ ہوتا ہے افسانے میں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی قلم اٹھا کر لکھے گا، اس کے لیے بہت سیکھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے. لکھنے سے زیادہ پڑھتا ہوں، چاہے اور دونوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. مانیے 2 شادیاں کی ہیں، دونوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑتا ہے. مطلب شام کو میں ہمیشہ 2 گھنٹے میڈیکل سائنس کو دوں گا، 2 گھنٹے اس کو رائٹنگ کو دوں گا. تو بالکل آپ کا سوال درست ہے، بہت اثر پڑا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 11 سال تک کشمیر عظمیٰ نام کے اخبار کے لیے ہیلتھ کالمز لکھے ہیں جو بعد میں آپ کی کتاب صحت کامل میں کلیکٹ ہو کے منتج ہوئے ہیں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں ان کالمز کا سبب کیا تھا اینڈ وہ جا کے بطور جو کتاب چھپی ہے وہ زیادہ فروخت ہوئی ہے، زیادہ چھپی، زیادہ جانی مانی گئی؟ میں کشمیر چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے میرے ساتھ کہ مجھے جانا پڑا. ان دنوں ایک لہر سی چلی، سب لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے گئے. ایران میں 10 سال میں نے فارسی زبان سیکھی، مطلب اس حد تک سیکھی کہ عمر خیام، شیخ سعدی، حافظ شیرازی کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھ سکتا ہوں. یہ گفٹ مجھے ایران سے ملا، میں ایک زبان سیکھ کر آیا. وہاں میں نے دیکھا انہوں نے ہر کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، کوئی بھی ہو. مثلا آپ کلیلہ دم نہ لیجیے، آپ ہندوستان کی کوئی، مثلا آپ نہرو کی گلمسز آف ورلڈ ہسٹری، اس کا بھی فارسی ترجمہ. اب وہاں کشمیری زبان کی کتابوں کا بھی فارسی ترجمہ ہوا ہے. کوئی بھی زبان آپ ہندوستان کی لیجیے، اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اپنی میڈیسن کا کشمیری میں ترجمہ کروں، پنی کو ایسے زبان میں کرو ترجمہ. یہاں آیا تو میں نے اپنے میرے دوست بہت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، مجھے بہت اچھے دوست ملے. میں نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میڈیسن کو کشمیری میں ٹرانسلیشن کروں. وہ ہنس پڑے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا ماشاءاللہ ارادہ نیک ہے، اچھا، لیکن پڑھے گا کون؟ یہاں تو کشمیری کسی کو پڑھنی نہیں آتی ہے. یہاں آج اس وقت بھی بہت سے لوگ کشمیری رومن میں لکھتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے. پھر کشمیر عظمیٰ کے ایڈیٹر جاوید حاضر صاحب بنے تھے، وہ مجھے جانتے تھے کہ میں لکھتا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم نے ایک اخبار شروع کیا ہے، آپ اس کے لیے ہیلتھ کالم لکھیے. اس وقت میں نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا تھا. مطلب ایران جانے سے مجھے ادب، ڈاکٹری تو ابھرتی رہی، لیکن اس میڈیکل میں، اس میں افسانے لکھنے میں بریک ہو گئے، وہاں نہیں لکھ سکتا تھا. میں نے ایک مضمون لکھا موسمی سرما میں استھما کے مریض کیا کریں، انہوں نے چھپایا. یہ بہت لوگوں نے پسند کیا، بہت لوگوں نے پسند کیا. اتنا پسند ہوا کہ کچھ لوگ اخبار لے کے میرے پاس آئے، ایسے ہوئے دو میں تو علاج کر. تو اس طرح یہ ہٹ ہوا، تو سلسلہ چلتا رہا. اور پھر اب ایک وقت آیا جب کچھ لوگ وہ اخبار صرف فکری صحت کے لیے خریدتے تھے، تو وہ سال ہر سال، لیکن اس میں نہیں کہوں گا میرا کمال ہے،
لیکن میں نے بھی بہت محنت کی. میں پہلے اپنی جو ہماری سب سے بڑی کتاب ہے ہیریسن میڈیکل بک ہے وہ اس کو خوب پڑھتا تھا, پھر خود سمجھتا تھا, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا. تو وہ چھپتے رہے اور لوگوں کو پسند آتے رہے, وقت گزرتا گیا. لیکن اس میں اس ایڈیٹر جاوید آذر صاحب کی بڑی کوشش رہی کہ وہ رات کے 12 بجے بھی مجھے فون کرتے تھے کہ بھائی وہ آپ نے آٹو ایمیون ڈیزیز اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے, تو ہم اس طرح وہ کریکٹ کرتے تھے. تو وہ سارے کالم ہٹ ہو گئے, حتیٰ کہ میری پریکٹس بھی اس سے بہت زیادہ چل پڑی. لوگ پھر وہی اخبار لے کے آتے تھے, لیجیے صاحب ہمیں یہ بیماری ہے, ٹریٹمنٹ بتائیے. تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دوستوں کے مشورے پر کہا کہ کہیں ضائع نہ ہو یہ خزانہ ہے, تو اس کو پھر ہم نے اس کو صحت کامل شیپ دے دی. جو کہتے ہیں نا بک واز سیلنگ سولڈ لائک ہاٹ کیکس, یہاں بھی خوب بکی, سبوں نے پسند کی, خاص کر پاکستان میں زیادہ اس کا یہ, کیونکہ اردو زبان والے ہیں, لیکن رائلٹی انہوں نے نہیں بھیجی. تو اس طرح یہ صحت کامل بنی اور ماشاءاللہ آج بھی لوگ اس کے آج بھی خریدار موجود ہیں. اب اس کا انشاءاللہ میں دوسرا والیوم بھی تیار کر رہا ہوں. کئی لٹریری فارمیٹس کے بارے میں بات کریں, جیسے ناول ہے, شارٹ سٹوری ہے یا مائکرو فکشن ہے, آپ نے سبھی فارمیٹس پہ کام کیا ہے. جیسے آپ کی ناول پیغام ہے جو کہ 1971 میں پبلش ہوئی, یا مائکرو فکشن ہے جیسے کہ تنکے ہے یا سوچ ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے موضوع کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیلز. میرا موضوع شروع سے سماجی برائیاں رہا ہے. مجھے اکثر جو میرے پڑھنے والے جنہوں نے مجھے پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کا رائٹر ہے. مجھے عورت ذات کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. میں اس طرح کہہ سکتا ہوں, مثلا میں ایک لڑکی, اس سوچ میں وہ افسانہ بھی ہے, یہ میں ادھر ریفرنس کے لیے دوں گا. یہ جو لڑکی ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ پرائی رہتی ہے. جب یہ اپنے گھر میں ہوتی ہے, اگر زور سے ہنس پڑے تو سب کر لکھن گھر چی گسن, ٹھیک. وہاں پہنچی تو تمہاں ساس کہتی ہے لچ پٹ کر تو کت وہ شامس لکھنس کو, تو یہ بیچاری ہمیشہ ہی اس پر آج بھی اس اتنی ترقی کے باوجود بھی اس پر ظلم مستم ہے. یعنی یہ سماج ہمارا ہے. اسی طرح ہمارے سماج میں لاکھوں برائی ہیں. اب جو مجھے نظر آتی ہے, میں مثلا یہ جو ہمارے سماج میں نقلی پیر فقیر ہے, میں ان کا اصلی دشمن ہوں. نقلی ہو سکتا ہے اس میں مذہب کا کوئی دخل ہو, لیکن میں نے جو عورت مریض بن کر میرے پاس آتی ہے, پہلے میں پوچھتا تھا کہ پیر صاحب کے پاس گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بدلا مجھے پیرن کیا ہونا, یعنی آئی فار گرانٹیڈ کہ یہ پیر صاحب کے پاس گئی ہے, اور جو کچھ میں ان سے سنتا ہوں اس سے وہ بہت قابل نفرت ہے. تو یہ میرا مطلب ہے, میں اپنے سماج کو آئینہ دیکھوں. مجھے اپنے کشمیر سے, سرزمین سے اسی لیے میں واپس آیا, اور ورنہ مجھے امریکہ میں, لندن میں بہت اچھی نوکریاں ملی تھی, وہاں بھی انہوں نے آفر کیا تھا, لیکن میرا ہمیشہ یہ رہا تھا کہ بحیثیت ڈاکٹر میں اپنے مریضوں کی خدمت کروں, دوسرا اپنے افسانوں میں سماج کو آئینہ دکھا دوں. لوگ, میرا کام ہے صرف میں آپ کو آئینہ دکھاؤں گا, باقی آپ کا کام ہے. کرٹیسزم میں نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لڑکی پردہ کیوں نہیں کرتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پردہ کرنا اچھا ہے. افسانے میں پہلے طویل لکھتا تھا, وہ جو ناول کا ذکر کیا آپ نے, ان دنوں یہاں کشمیر میں نوجوانوں میں بہت انریسٹ تھا, بے چینی تھی, اور ہر روز سٹرائک ہوتی تھی. میں نے اس کے خلاف لکھا. میں نے کہا بھائی سٹرائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگ پڑھائی میں دلچسپی لو اور مہذب طریقے سے اپنے مسائل پیش کرو. تو اس پر لکھا تھا میں نے. اس کے بعد میں نے ٹی وی کے لیے بہت لکھا, لیکن پھر افسانے لکھتے لکھتے میں افسانچوں پر پہنچا, کیونکہ آپ خود ینگ ہیں, آپ جانتی ہیں کہ اس وقت کوئی نوجوان 10 پیج 20 پیج 30 پیج افسانہ نہیں پڑھے گا, یہ تو پتہ ہے, میں کریکٹ. تو ہم نے سوچا کہ ساری دنیا میں مائکرو فکشن کا چلن پڑا ہے, اس لیے میں نے بھی افسانچے لکھنے شروع کیے. ہندوستان میں ایک لہر چل پڑی افسانچے, حالانکہ سعادت حسن منٹو نے اس وقت بھی لکھا تھا. دوسری بات, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ افسانہ نگار یا افسانچہ نگار راتوں رات بتا, نہیں. 75 میں نے شمع کے لیے ایک افسانچہ لکھا تھا. ان دنوں آتا تھا شمع میں چھپتی تھی ایک مختصر کہانی, ایک ہی صفحے پر مکمل, وہ ایک ہی صفحے پر ہوتی تھی. میں نے 6 بار بھیجی, 6 بار ریجیکٹ. یہ میرے ذہن میں تھا. پھر میں نے وہ 2-3 افسانچے روبی کو بھیجے. ان دنوں روبی رحمان نیئر کی صدارت میں نکل تھا, انہوں نے شائع کیا. پھر بریک ہوا, میں ڈاکٹری میں مصروف ہو. پھر میں نے شروع کیا 4-5 سال پہلے فیس بک پر فکشن رائٹرز گلڈ نے شروع کیا سلسلہ. میں نے بھی لکھا, نور شاہ صاحب نے, بہت سارے افسانچہ نگاروں نے لکھا. تو پھر 2-3 ہفتے کے بعد چھوڑ دیا, لیکن میں نے نہیں چھوڑا. میں جو کچھ کرتا ہوں پورا کر, میں نے سفر جاری رکھا. اسی فیس بک پر
ہر ہفتے ایک ایک لکھتا گیا، جب تک یہ 100 جمع ہو گیا تو اس کو کتابی شکل دے دی. اس کے بعد سیکھتا ہے نا آدمی، سلسلہ چل پڑا، پھر 2 ہو گئے. اب دن کے ایک، اس میں 101 افسانے ہیں، اور سوچ میں 150 کے لگ بھگ افسانے. اور یہ افسانے میری شہرت کا باعث بنے کیونکہ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، کیونکہ یہ بہت آسان ہے، 10-20 سطروں میں بڑھتا ہے، کوئی 2 منٹ بھی نہیں لگتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ افسانہ لکھنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے افسانہ لکھنا، افسانے سے لکھنا زیادہ، کیونکہ آپ کو 10 سطروں میں سٹارٹ، کنٹینٹ، کلائمیکس اور اینڈ، ایک ساری کہانی بتانی ہے. یہ گژھِ لوکن فکر کھاسن تیل. تو افسانچوں کی وجہ سے میں تقریباً ہندوستان میں میرا نام کسی حد تک لوگ جان سکے، اور میرے ان افسانچوں کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، ہندی میں بھی ہوا، اور اب پرشین میں بھی ہو رہا ہے، اور کشمیری میں بھی ہوا ہے. کہ آنے والی ایک کلیکشن ہے اعتراف نام سے، اور ایک اور کتاب ہے ڈپریشن اے کامن ڈیزیز. تو آپ بتا سکتے ہیں اس مجموعے اور اس کتاب سے لوگ کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اعتراف جو ہے، میں نے کہا نا، اعتراف میں ایک افسانوی مجموعہ ہے، اس میں کہانیاں شامل ہیں، جو ساری کہانیاں کشمیری کلچر پر مبنی ہیں، زیادہ تر عورتوں پر. اور اس میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ کتنا بیکورڈ ہے، پیچھے ہے. یہ نہیں ہوتا ہے ظاہر آپ دیکھیں گے کہ دکھاوا ہے، لیکن رائٹر اندر دیکھتا ہے، ان ڈیپتھ آئینہ دکھاتا ہے. اور اس میں بھی جو میں نے پہلے کہا کہانیاں ہیں جو میں نے دیکھی ہے، اور اس میں ایسی کہانیاں ہیں جو شاید پڑھنے والے برداشت نہ کر سکیں. وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی کہانی ایسی ہے جس کو پڑھ کر یا جس کا اینڈ دیکھ کر آپ چونک پڑی، ایسا بھی ہوتا ہے. ایسی کہانیاں اس میں زیادہ تر کہانیاں مینٹل ہاسپٹل کی ہیں، کیونکہ میں نے مینٹل ہاسپٹل میں کام کیا ہے. میں نے کہا سائیکالوجی، سائیکیٹری میرا پسندیدہ سبجیکٹ رہا، اس میں اسپیشلائزیشن نہیں کر سکا، لیکن بیسکس تو جانتا ہوں. اس لیے وہ ساری کہانیاں اس پر ہیں. جب آپ ایک دماغی مریض کی کہانی سنیں گے تو آپ چونک اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. دوسرا جو ڈپریشن ہے، میں نے اپنی پریکٹس میں سب سے زیادہ کشمیر میں ڈپریشن کے پیشنٹ دیکھے، جبکہ ایران میں کبھی کوئی عورت یا وہاں نہیں ہے. اچھا یہاں میں ایک بات بتا دوں، یہاں اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ چشی دماغی دود یا ذہنی دود، میں کیا پاگل ہوں، ہے نا، یہاں سٹگما ہے. اگر کسی کو آپ بولیں گے غصہ کوری، دیکھو بیٹا آپ کو ذہنی بیماری، مینٹل ہاسپٹل پتہ سے نمرشتے پاگل. سو ڈپریشن جو ہے یہ ایک اس وقت عالمی سطح پر نمبر 1 ڈیزیز ہے. اب یہ الگ بات ہے، عام لوگ اس کو مریض سمجھتے ہیں جس کا پیٹ کاٹا ہو، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو اور ڈرپ لگا ہو، لیکن ڈپریشن ایک خطرناک بیماری ہے. اور کشمیر میں اس کی شرح حد بہت زیادہ ہے، تقریباً 60-70% ہے، اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے. اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ آج بھی نہ ڈاکٹر لوگ اس کا بیماری مانتے ہیں، اچھا سٹرس ٹینشن وینشن ہوئی، اور لوگ اس کے لیے آج بھی تعویذ، پیر فقیر فوک، یہ جاڑ پھونک وغیرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ سپرسٹیشن، جبکہ یہ ایک میڈیکل ڈیزیز ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، جیسے گاؤٹ ہے، جیسے ٹائیفائڈ، یہ بھی ویسے ایک بیماری ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک ڈیزیز آف مائنڈ ہے. اب لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے ڈاٹا کلیکٹ کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میڈیکل بکس کیا لیں، میں تو عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عام لوگوں کو کیا پتہ ہونا چاہیے. میں عام لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے بھائی یہ بیماری ہے، وقت ضائع مت کرو. اور آج کل کے میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں اس کے لیے دوائی کھانا بہت ضروری ہے، دوائیوں کے بغیر یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو ڈپریشن ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے. اس کتاب میں یہ جو متس، خرافات ہیں لوگوں کے ذہن میں، چھن کا دو دی میچی فضا رہا پریشانی میں کون سی ڈپریشن. یہ ڈپریشن ایک بیماری ہے. اس کے وجوہات موروثی ہو سکتے ہیں، جینیٹک ہو سکتے ہیں، یا سٹرس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ڈپریشن کے وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور اس سے کیسے نپٹنا ہے، کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کب کاؤنسلر کے پاس، یہ سب باتیں میں نے آسان اردو میں بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ within 2-3 months مارکیٹ میں آ جائے گی.
تاکہ لوگوں کو کم از کم فائدہ جو پڑے گا اس کو فائدہ ملے گا کہ بھائی اس ڈپریشن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ 10 سال سے جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے رہ چکے ہیں, تو ایز پریزیڈنٹ, بطور پریزیڈنٹ آپ کا لٹریری کریئر شیپ ہوا ہوگا اس حیثیت سے, تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ جو جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ ہے نا, یہ تو اب ایک انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے, ایک درسگاہ بہت ترقی کر لی. 2014 میں ایک یہاں کے مشہور نقاد ہیں, تخلیق کار ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, سلیم سالک صاحب اور ان کے دوست ناصر ضمیر صاحب اور غلام نبی شاہد, انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ یہاں شاعر لوگ بہت ہیں, فکشن کے حوالے سے یہاں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں. تو انہوں نے بنیاد رکھی اور پرتاپ پارک میں بیٹھ کر سوچا, پھر سوچا کہ آفس ہونا چاہیے اس کے ساتھ اور لوگ جڑے جانے. پھر انہوں نے یہاں کے مشہور قلمکار, افسانہ نگار اور ناول نگار جناب وحشی سعید صاحب کو مدعو کیا. تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا, سلیم سالک صاحب نے, کہ ہم نے اس طرح ایک گلڈ بنایا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ رہیں. میں نے کہا کوئی بات, کیونکہ مجھے بھی, چونکہ میں خود فکشن رائٹر تھا, مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کشمیر میں فکشن کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا ہے. ہم فکشن کے بہت پیچھے ہیں, انگریز لوگ بہت آگے ہیں, ہم یہاں تو کچھ اور کبھی کوئی افسانہ لکھتا ہے, کون لکھتا ہے کیا لکھتا کسی کو پتہ نہیں. ہمارے کچھ رائٹر نہیں ہے, کشمیری میں تو تھے لیکن اردو میں بہت. تو ہوا یہ کہ یہ اس طرح ایک تحریک بن گئی. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا اور مسئلہ یہ تھا کہ آفس چاہیے تھا. ہم نے آفس لیا. وائس پریزیڈنٹ کے بعد میں صدر بنا اور مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا, کیونکہ یہ ایک قوم کے لیے کام تھا, نوجوانوں کے لیے تھا. تو اس طرح ایک سلسلہ چل پڑا اور نوجوان لوگ آتے گئے. وہاں زبان کی کوئی قید نہیں تھی. کسی بھی زبان میں کوئی بھی شخص بلا لحاظ مذہب و ملت, عمر, جنس آ سکتے تھے, آتے ہیں اور اپنے افسانے سنا سکتے ہیں. ان افسانوں پر پھر زبردست تبصرہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھے, ویسے ہونا. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ تو افسانہ ہے ہی نہیں. زبردست تنقید, لیکن اصلاحی تنقید, کسی کو وہ تضحیق کا نشانہ نہیں بناتے ہیں. بالکل ایسی تنقید ہوتی ہے کہ لکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کی خامیاں کہاں ہیں. رافعہ ولی وہاں سے خود اعتراف کرتی ہیں کہ اسی گلڈ کی پیداوار ہیں. حنا خان ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیں, اس وقت نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں, اور بہت سے نوجوان. انہوں نے اسی 10 سالوں میں اتنی ترقی کر لی, ناول لکھے, افسانہ لکھے. کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا, میں پہلے سے ہی افسانہ لکھنے سے واقف تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ہم بوڑھے ہو گئے, لیکن میں نے بھی اتنا سیکھا کہ اب میں بھی سوچ سمجھ کر افسانہ لکھتا ہوں. جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے اور وہاں اپنا افسانہ پڑھ سکتا ہے کسی بھی زبان میں. پھر اس تنقید ہوتی ہے, پھر وہ سیکھ سکتا ہے کیا. تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور مجھے یہ تمنا ہے کہ وقت آئے گا. اس وقت اب میرے بعد پریزیڈنٹ جو ہے شفیع احمد صاحب, انہوں نے انگریزی ناول لکھ کر دنیا میں نام کمایا ہے, ہاف ویڈیو لکھ کر. اس کے بعد انہوں نے اردو میں لکھا, ٹرانسلیشن کیا بہت کچھ. اور اب حال ہی میں کشمیری افسانوں کا ناگبل کے عنوان سے رسمی رونما ہوئی. تو میرا مطلب ہے کہ جموں کشمیر فکشن گلڈ نے بہت کچھ دیا. میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے 10 سال خدمت کا موقع ملا, اور اب چند ناگزیر وجوہات کی بنا, اور بدلنا تو ہے ہی, ایک ہی آدمی کو تو نہیں رکھ سکتے کہ کوئی اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی اس کے لیے کام کرتا ہے ان کو صحیح سلامت رکھے. یہ کشمیر میں افسانے کے لٹریچر کے حوالے سے ایک یادگار ادارہ بنے گا. میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ ایک اپنی بلڈنگ ہو, ان کا شعبہ نشر اشاعت اپنا ہو, کارمند ہو, ان کے انٹرویوز ہوتے رہیں جیسے آپ لے رہے ہیں, وہ مطلب ترقی کریں تاکہ یہ کشمیر کے افسانے ساری دنیا میں پڑھے جائیں, اور ہمارے نوجوان جو لکھتے ہیں ان کا ترجمہ ہو جائے انگریزی میں, بنگالی میں, ہر زبان میں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کشمیری لوگ کیا لکھتے ہیں. یہ اس کا مقصد ہے. اور الحمدللہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ آج تک کامیاب ہے. اللہ ناظر بد سے بچائے. ہم ہر کوئی جو بھی اس کا ممبر ہے, اس سے وابستہ ہے, ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے.
किसी को कोई लालच नहीं है, किसी को बस आते हैं 2 बजे शुरू होता है, 6 बजे 7 बजे लोग आते हैं, फिर जाने का दिल नहीं करता है। इतने अच्छा एंजॉय करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वहाँ 70 साल मेरी तरह लोग भी आते हैं, 20 साल नौजवान भी आते हैं, एक दूसरे कभी हम 20 साल 18 साल नौजवान की राय मानते नहीं, वही सही, हम गलत हैं। सबों के लिए उम्मीद तो, मगर ख़ासकर नौजवानों के लिए एक प्लेटफार्म है और मैं कहूँगा कि उन्हें इससे इस्तेफादा करना चाहिए। शुमारे के आखिर में आते बस एक ही सवाल है, जो कि इमर्जिंग राइटर्स हैं इस वक्त, जिन्होंने लिखने की शुरुआत की है अभी, उनके लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तजुर्बा है कि एक इंग्लिश राइटर ने कहा, इफ़ यू आर ए राइटर देन राइट। अगर आप में टैलेंट है तो लिखिए, आप में टैलेंट है कैमरा फेस करने का तो करिए। अगर आपने लिखना शुरू किया तो लिखने से ज़्यादा मुताला करें, हर चीज़ का मुताला करें। अगर आप मसलन उर्दू अफसाना लिखते हैं तो सादत हसन मंटू, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कुरतुल ऐन हैदर, ये पढ़ना ज़रूरी है। ये बेस भरी, ये नहीं कि आप उन्हीं जैसा लिखें, लेकिन ये चीज़ें पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है। यहाँ कश्मीर में पढ़ने का रिवाज बहुत कम है। यहाँ किसी घर में आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, यहाँ कोई किताब खरीदता नहीं है, और अगर खरीदता भी तो पढ़ता नहीं है। यहाँ घर में, आपके घर में कालीन होंगे, फर्नीचर होगा, किस्म किस्म के टीवी होंगे, सब कुछ होगा करक, लेकिन किताबें नहीं होंगी। जबकि बाहर के मुल्कों में हर घर में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। काश हम लोगों में ये शऊर बेदार हो जाए कि हम किताबें पढ़ना शुरू करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू। कहने का मतलब है जिसको राइटर बनना है, अगर वो नहीं पढ़ता है वो राइटर नहीं बन सकता। दूसरी बात, जब भी कोई लिखना शुरू करे, कहानी हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, सबसे बड़ी बात है क्या नहीं लिखना है। वो लिखने वाला जब अफसाना लिखे, कोई चीज़ लिखे, उसको खुद ही एडिट करना है कि या इसमें कहीं इजाफी चीज़ें तो नहीं है, कहीं पढ़ने वाला बोर तो नहीं हो रहा है। नंबर 3 तो ये उसको ख्याल रखना है। उसके बाद उसको किसी माहिर जो तजुर्बाकार हो, मसलन अगर मेरे पास कोई आए, मैं हर वक्त तैयार हूँ किसी को गाइड करने के लिए या किसी को पेश लफ्ज़ लिखने के लिए, किसी सीनियर तजुर्बाकार से मशवरा करना, सर ज़रा देखिए मैंने ये अफसाना लिखा था, ये ठीक है या नहीं, इसमें कोई, और उस बुज़ुर्ग को भी जो भी हो उसको भी दिल की गहराइयों से उसका इस्तकबाल करके उसको शाबाशी देनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ लिखने वालों की बहुत कमी, शदीद कमी है, पढ़ने वालों की भी। यहाँ मैं ये आपके वसातत से कहूँगा कि ये जो नौजवान तबका, ठीक है आजकल फ़ोन है, फ़ोन पर ही पढ़िए, आपको हर चीज़ मिलेगी। हिस्ट्री भी है, अफसाने भी हैं, मैंने भी बहुत सारे अफसाने पढ़े। किताबें पढ़ने का शौक़ अपने अंदर पीजिए, लेकिन पढ़िए कि जो कौम अनपढ़ होता है वो कभी तरक्की नहीं करता है, वो हमेशा अनपढ़ ही रहता है। और ये ज़रूरी, कोई आप मज़हब पढ़िए, मज़हब देखिए, आप कुरान शरीफ पढ़िए या हदीस पढ़िए, वो भी आपके लिखाई में काम होगा। हर राइटर को चुनना चाहिए कि उसका बेंट ऑफ माइंड, उसकी दिलचस्पी किस तरफ है, उसी हिसाब से चलना। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि हमारे नौजवान इस मामले में बहुत पीछे, उन्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने से ही ज़हनी तरक्की होती है, और जब ज़हनी तरक्की होती है वही अपनी कौम का भला सोचते हैं, और जो अपने कौम का भला सोचते हैं वही कौम तरक्की करती है। हमारे इस वक्त जो नौजवान हैं उनको खूब मुताला करना चाहिए और खूब किताबें पढ़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज के शुमारे में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे अभी तक और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नहीं, मेरी खुशकिस्मती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया, कम से कम दिल की बात कहने का मौका मिलता है। आपका ये सिलसिला बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज की मुलाकात में बस इतना ही, बाकी चीज़ों के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।